دنیا بھر میں سکھوں کی تعداد 2,30,00,000 کے لگ بھگ ہے اور اس کا 60% بھارتی صوبہ پنجاب میں رہتے ہیں۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کا تعلق بھی سکھ اقلیت سے تھا۔ سکھ قوم کو فطرتاً امن پسند تصور کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک مدت سے بھارتی ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑی ہوئی زندگی کے لمحات بسر کر رہی ہے۔ تقسیم ہند کے وقت بھارت نے اقلیتوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس جھوٹے دعوے کی پرچار کی تھی کہ بھارت ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی جس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے، لیکن در حقیقت ان کا یہ دعویٰ محض دعویٰ ہی رہا۔ تقسیم سے قبل سکھوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے آل انڈیا نیشنل کانگریس کے رہنماؤں نے سکھوں کو الگ ریاست کے خواب دکھائے۔ 1947 میں ہونے والی تقسیم کے بعد ہندوستان میں رہنے والے سکھوں کے ساتھ برا سلوک روا رکھا گیا، جس میں سکھوں کو قانون شکن قرار دے دیا گیا، کیونکہ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے وہ تقسیم کے وقت اپنے لیے علیحدہ ریاست کا مطالبہ نہیں کر سکے، لیکن تقسیم نے انہیں ان کے گھروں اور زمینوں سے محروم کر دیا۔ سکھوں کے لیے الگ ریاست کے مطالبے کو حکومت ہند نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ان تمام عوامل نے سکھوں کے غصے کو مزید بڑھا کر سکھوں اور ہندوؤں کے درمیان سیاسی مخاصمت پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں متعدد پرتشدد واقعات بھی رونما ہوئے۔ ان عوامل نے سکھوں کو خالصتان تحریک چلانے پر مجبور کیا۔ خالصتان تحریک سکھ قوم کی بھارتی پنجاب کو بھارت سے الگ کر کے ایک آزاد سکھ ملک بنانے کی تحریک ہے۔ 1980 کی دہائی میں خالصتان تحریک اپنے عروج پر تھی، جس کو بیرونی ملک مقیم سکھوں کی مالی اور اخلاقی امداد حاصل تھی۔ تاہم 1984 میں اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے آپریشن بلیو سٹار کر کے اس تحریک کو منتشر کر دیا تھا۔ سکھوں کی جانب سے خالصتان تحریک کے ساتھ پنجابی صوبے کا مطالبہ بھی عروج پر رہا، جس کو بدترین طریقے سے آزادی اظہار رائے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کچل دیا گیا۔ سکھوں نے اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کی روک تھام کے لیے اور خالصتان تحریک کے قیام کے لیے عسکری تنظیمیں بھی بنا ڈالی، جن میں ببر خالصہ انٹرنیشنل سکھ یوتھ فیڈریشن، خالصتان کمانڈو فورس، خالصتان زندہ باد فورس، خالصتان لبریشن فورس نمایاں تھی۔ ان تنظیموں کو باقاعدہ تربیت بھی دی جاتی تھی، لیکن بھارت کی یہ عادت بن چکی ہے کہ ملک کے اندر پیدا ہونے والے کسی بھی حادثے کا الزام پاکستان پر ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ بھارت نے پہلے کی طرح اس دفعہ بھی سکھ عسکری تنظیموں کی تربیت کا الزام پاکستان کی ایجنسی کے سر ڈالنے کی مذموم کوشش کی۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق بھارت کی وزارت داخلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں مقیم سکھ شدت پسند گروپ بعض بے روزگار سکھ نوجوانوں اور سمگلروں کو مبینہ طور پر بھارت میں شدت پسندی کی کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ان کی مدد کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی خفیہ ایجنسی سکھ نوجوانوں کو پاکستان میں اپنے مراکز میں دہشت گردی کی تربیت دے رہی ہے تاکہ وہ بھارت میں حکومت کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکیں۔ بھارتی سینئر اہلکاروں نے بتایا، پاکستان کی خفیہ ایجنسی بھارتی پنجاب میں سکھ دہشت گردی کو زندہ کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے یہ بات پارلیمانی کمیٹی کے گوش گزار کی۔ اس کمیٹی کی سربراہی بی جے پی کے سینئر لیڈر مرلی منوہر جوشی کر رہے ہیں، جبکہ کمیٹی کی رپورٹ بھارتی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں رہائش پذیر سکھوں کو فرضی اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے کی مدد سے بھارت کے خلاف مشتعل اور گمراہ کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان سے سرگرم دہشت گرد گروپوں کے کمانڈروں پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی بھارت کے صوبہ پنجاب اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گرد کارروائیاں کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان میں موجود سکھ دہشت گرد گروپ سکھ نوجوانوں کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نوجوانوں کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی انتہا پسندی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، جو کہ بھارتی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ مذکورہ کمیٹی کے ارکان نے یہ بھی بتایا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں
بعض ایسے بچوں نے جن کی ذہن سازی کی گئی ہے پتھراؤ میں حصہ لیا ہے، انہیں یا تو پیسے دیے جا رہے ہیں یا ان پر سوشل میڈیا کا دباؤ ہے۔ واضح رہے کہ بھارت کی طرف سے ماضی میں بھی پاکستان پر سکھ علیحدگی پسند تحریک کی حمایت کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ سینیٹر عبدالقیوم نے بھارت کے الزامات کو پاکستان مخالف پروپیگنڈا کہہ کر مسترد کر دیا۔ بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ملک کے اندر دیگر مذہبی اقلیتوں بشمول مسلمان اور سکھ برادری اور دیگر برادریوں سے روا رکھے جانے والے ناروا سلوک سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے کبھی گریٹر بلوچستان کی بات کرتا ہے، کبھی پاکستان پر سکھوں کی حمایت کا الزام عائد کرتا ہے، تو کبھی کشمیر میں آزادی کی تحریک چلانے والوں کو دہشت گرد کہہ کر انہیں ظلم کا نشانہ بناتا ہے۔ بھارت کے اس سارے گھنونے کھیل اور الزامات پر اقوام متحدہ کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔